اچھا سر، وہ عرفان صدیقی صاحب سے آج جب پوچھا گیا انہوں نے پھونک مارنے سے متعلق کیا کہا، ذرا وہ دکھاتے ہیں اپنے ناظرین کو، پھر بات کرتے ہیں۔ کنسنسس کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں، صرف ایک پھونک مارنے کی دیر ہے۔ وہ انشاءاللہ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کمیٹی مارے گی انشاءاللہ، اور کمیٹی میں آج بہت اچھی گفتگو ہوئی ہے۔ صرف وہ کہہ رہے ہیں پھونک کمیٹی مارنے جو ہے پھونک مار دے گی۔ اب پھونک کون مارتا ہے؟ پھونک مارتا ہے ایک تو جادوگر مارتا ہے، تو سالگرہ کا کیک کاٹتے ہیں، اس میں بھی اور دوسرا یہ ہے کوئی جو پہنچے ہوئے لوگ ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، وہ مارتے ہیں۔ تو پھونکیں جو ہیں تو پھونکوں کا اپنا اپنا اثر ہے۔ اب دیکھیے عرفان صدیقی صاحب کی پھونک اثر دکھاتی ہے یا عمران خان صاحب پھونک سے ہر چیز بجھا دیتے ہیں اور وہ ان کی پھونک جو ہے بتی گل کر دیتی ہے، تو پھونک سے بتی گل بھی ہو جاتی ہے۔ اچھا، چراغ جو ہے بجھ جاتا ہے، چراغ بھی گل ہو جاتا اور پھونک سے بخار بھی اتر جاتا ہے۔ چاہے کیسا ہی بخار ہو، ٹھیک ہے نا، کیسا بخار ہو۔ سر لیکن جو اس وقت بخار چڑھا ہوا ہے نا پی ٹی کہا آئی کو، داغ نے، وہ آنکھیں سامری فن ہیں، وہ لبے عیسیٰ نفس دیکھو، مجھی پر سحر ہوتے ہیں، مجھی پر دم بھی ہوتے ہیں۔ واہ، فی الحال تو سر پی ٹی آئی کا جو ہے وہ دم نکل رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا، یعنی عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ہمارے لوگ اٹھائے، اربوں روپے کی آفر ہو رہی ہے۔ سنیں سر ذرا، کہ زین قریشی صاحب جو ہیں، ہاں سر، ان کی اہلیہ کے بارے میں خبر آئی، ہاں جی، ایک اصطلاح پیدا ہو گیا، ہاں جی، تو اللہ کا شکر ہے وہ گھر پہنچ گئی سر، لیکن وہ دکھاتے ہیں ہم کہ عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ کیا فرماتے ہیں۔ اس وقت ریڈز ہو رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے گھروں پہ، اور ہمارے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں۔ مقداد علی خان کو رستے سے اٹھایا گیا تھا، وہ اس وقت لاپتہ ہیں، پوسٹ ڈسپلیڈ پرسن ہے۔ ہمارے باقی ساتھی جو ہیں ان کے گھروں پہ ریڈز ہو رہے ہیں۔ دن رات زین قریشی صاحب کی اہلیہ کو رات کو تقریباً 11:30 بجے اٹھایا گیا تھا۔ لوگوں کو آفرز ہو رہی ہیں تقریباً 70 کروڑ روپے، 1 ارب روپے تک نقد کیش کسی ملک کسی جگہ پہ، یہ ہمارے ایم ایل ایز کو آفرز ہو رہی ہیں۔ 7 وزارتیں جو ہیں وہ آفر ہو رہی ہیں، اس کا مطلب ہے ان کے نمبرز پورے ہی نہیں ہیں۔ اسی طرح ہمارے سینٹ کے ممبران کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ 1 ارب روپے کسی بھی ملک کسی جگہ لے لیں۔ کہہ رہے ہیں کہ جو مسلم لیگ نون کے 7-8 ارکان ہیں وہ بھی ووٹ نہیں دیں گے، مسلم لیگ نون کو ووٹ نہیں جی سر، دیں گے۔ یہ بھی ہاں جی وہ دعویٰ کرے۔ اب دیکھیے اس معاملے میں تو دو رائے ہو نہیں سکتی کہ کسی شخص کو اٹھایا نہیں جانا چاہیے، ہر شخص کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے، قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، اور یہ جو شکایات ہیں ان کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور ان میں جو ذمہ دار ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے۔ اس میں کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی۔ عزت سب کی سانجھی ہے، خواتین سب کی قابل احترام ہیں، ہماری مائیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ان کی عزت کی، ان کی ناموس کی حفاظت کرنا ہم سب پر لازم ہونا چاہیے۔ تو یہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں ان کی تحقیق ہونی چاہیے، لیکن کیونکہ اب ہمارے ہاں کی سیاست ایسی ہے کہ بغیر تحقیق کے بھی بہت سی باتیں عام ہو جاتی ہیں۔ اربوں روپے کی بات ہے، اب یہ تو کوئی ثابت نہیں کیا جاتا، کوئی ثابت تو نہیں کیا جا سکتا نا، یا کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے، تو کسی نے کوئی ریکارڈنگ کر لی ہے، اور کیسی بات ہے۔ تو ایک اس طرح کی ایلیگیشنز ہیں، جیسے آپ نے دیکھا جیسے کیا ہوا جو پنجاب کالج کے طلبہ نے کیا کیا، ہاں جی، فیک نیوز کے کس اوپر طرح ہنگامہ برپا کر دی، اور کس طریقے سے ایک ایسا واقعہ جو ہوا ہی نہیں اس کو بنیاد بنا کے ایک امن و امان کو تہوالہ کر دی۔ تو یہ بھی ایک جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں اس کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اب اس پر ایف آئی اے نے ایکشن لے لیا ہے، مقدمہ بھی سر درج ہو گیا ہے، مقدمہ درج ہونا چاہیے، گرفتاریاں بھی ہو گئی ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب الزامات لگاتے ہیں نا ہمارے اہل سیاست، اہل صحافت بھی، اہل صحافت، تو پھر آنکھیں بند کر کر ان پہ یقین نہیں کیا جا سکتا۔ یاسر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سلمان صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک، شامی صاحب بھی ٹھیک۔ خورشید شاہ صاحب نے کیا کہا، اگر مینڈیٹ نہیں ہے ان کے پاس تو ان پر کمیٹی میں ان کو بلایا کیوں جاتا ہے اور بٹھایا کیوں جاتا ہے؟ دیکھیں شامی صاحب، 2-3 چیزیں، ایک تو جو آئینی ترمیم کے مسودے کو لے کر حکومت اور حکومت کی جو اتحادی جماعتیں ہیں اور مولانا فضل الرحمان کی جانب سے بھی جو مسودہ دیا گیا ہے اس کو جو آج یکجا کر لیا گیا ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں خورشید شاہ اور کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں،
آج ان سے جب صحافیوں نے گفتگو کی تو ان کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ بیرسٹر گوہر اور جو اپوزیشن لیڈر ہیں عمر ایوب، ان کے پاس اختیار نہیں ہے کہ یہ کسی بھی چیز کو اوکے کر سکے. آج بھی جب دونوں رہنماؤں سے پاکستان تحریک انصاف کے یہ مطالبہ کیا گیا کہ آپ جو ترمیمی مسودہ ہے، آپ کا کوئی مسودہ ہے تو وہ لے کر آئیں، اس کو ٹیبل کریں. تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ انہوں نے اپنا اپنا مسودہ دے دیا ہے جس کو یکجا بھی کر لیا گیا ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ وہ مولانا فضل الرحمان سے آج رات ملاقات کریں گے اور ملاقات کرنے کے بعد جو ان کا مسودہ ہے وہ اس کو فائنل کریں گے، اور مولانا فضل الرحمان سے بھی مل کر جو ان کا 26ویں آئینی ترامیم سے متعلق مسودہ ہے وہ اس کو بھی ایک دفعہ سے دیکھنا چاہتے ہیں. دوسرا ذرائع بتاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہوئی ہے نواز شریف سے، میاں شہباز شریف سے، وزیر اعظم سے، اور جس میں صدر مملکت موجود تھے، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری موجود تھے، وہ چاہتے ہیں کہ اس ملاقات میں کیا بات ہوئی ایک تو وہ بھی جانی جا سکے، اور دوسرا جو مولانا فضل الرحمان ہے ان کے ساتھ مشاورت کی جا سکے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو اس میں بتاؤں کہ جو 26ویں آئینی ترمیم کا جو مجوزہ ہے، جو ڈرافٹ ہے، اس کی تیاری جو ہے وہ حتمی مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. مجوزہ آئینی ترمیم کے اہم نکات جو ہیں وہ بھی سامنے آ گئے ہیں. اس میں بتایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے وہ ہم نے ابھی ہم نے کر لی ڈسکس. اچھا گفتگو کر چکے ہیں. سر ایک خبر بھی دے رہے تھے یاسر ملک کہ آج رات کو آخری شکل دے گی، اوپر دیکھیں گے اس کو. فی الحال تو جو چیزیں نکات ہیں ہم نے زیر بحث. اختر مینگل صاحب آج رات واپس آ رہے ہیں، زیر بحث لے آئے. کون؟ اختر مینگل صاحب. اختر مینگل صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سینیٹرز کو اٹھایا جا رہا ہے، اور تو وہ تو ممبر بھی نہیں ہے، وہ استعفیٰ دے چکے ہیں. سر لیکن ان کے دو مطلب ان کے سینیٹرز امپورٹنٹ ہیں نا، تو اختر مینگل صاحب کے سے متعلق کیا خبر ہے یاسر، کوئکلی بتائیے. سردار اختر مینگل جو ہے ان کا مطالبہ شامی صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں کہ 2000 جو ان کے بندے ہیں جو غائب کیے گئے ہیں بلوچستان میں، ان کو بازیاب کروانے کا مطالبہ ہے. 2 ان کے سینیٹر ہیں نسیمہ شاہ بھی ان کو بھی تھریٹ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اور آج قومی اسمبلی میں اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے ان کی جانب سے بھی اور چیئرمین سینٹ جو ان کی جانب سے بھی بڑے واضح الفاظ میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ارکان قومی اسمبلی ہیں یا چیئرمین سینٹ ہیں ان کو یہ جو دھمکایا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ حکومت کے دونوں جو ایوانوں کے سربراہان ہیں، جو کسٹوڈین ہیں، یہ اس کے اوپر تبادلہ خیال بھی کر رہے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی. اور سردار اختر مینگل جو ہیں وہ آج رات کا بھی امکان ہے کہ 12 بجے تک جو واپس پاکستان پہنچیں گے اور اس سے تمام تر صورتحال کا خود بھی جائزہ. ٹھیک ہے یاسر، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. ہاں ان کا بھی کوئی سودا بھی بہت ہو گیا، ان کی بات مان لی گئی. 2000 بندوں کا ان کے ارکان بھی ووٹ دے دیں. اچھا تو کہتے ہیں کہ وہ مسنگ پرسنز جو ہیں وہ اگر بازیاب ہو جائیں تو وہ ووٹ دے دیں گے.